اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے نتلو علیک. نتلو کا معنی ہے ہم تلاوت کرتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں فرما رہا ہے وہ اکیلا، پر کبھی کبھی وہ فرماتا ہے میں ہوں تو میں، پر مجھے ہم کہنے میں لطف آتا ہے. ہوں تو میں، ہوں تو میں. اللہ پاک فرماتا ہے میں ہوں تو میں، مگر مجھے ہم کہنے میں لطف آتا ہے، اس لیے ایک ہو کر بھی میں فرما رہا ہوں ہم. نتلو، اللہ پاک فرماتا ہے ہم پڑھا کرتے ہیں، ہم تلاوت کرتے ہیں. علیکا، سونیا تیرے واسطے. اے میرا پیارا حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، اے محبوب ہم آپ کو خود پڑھ کے سناتے ہیں. کیا آپ کو، آپ کے لیے ہم پڑھتے ہیں. کیا پڑھتے ہیں؟ من نبأ موسیٰ و فرعون بالحق. موسیٰ اور فرعون کا واقعہ، موسیٰ اور فرعون کا قصہ، موسیٰ اور فرعون کی خبر. نبا کا معنی، نبا لفظ دیکھیں ذرا غور سے، کیا لفظ ہے؟ نبا. نبا کا معنی، اصل معنی ہے نبا کا خبر. اصل خبریں قرآن کے پاس ہیں. اخباریں پڑھنے والوں، اصل اخبار قرآن ہے. اصل اخبار کیا ہے؟ قرآن. اخباروں میں تو خبریں سچی جھوٹی موٹھی جی نقل، ساری خبریں اخباروں کے اندر ہوتی ہیں، مگر قرآن کے اندر صرف وہ خبریں ہیں جو مبنی بر حقیقت ہیں، جو سچی خبریں. اللہ پاک نے آگے فرمایا، لفظ دیکھیں آپ بھی، لفظ دیکھیں اور جھومیں. اللہ پاک فرماتا ہے بالحق. محبوب ہم واقعہ آپ کو سنائیں گے جو بالکل سچ ہوگا، حق ہوگا، وہ واقعہ سنائیں گے. لوگ تو کس سے کہانیاں بیان کرتے ہیں، جھوٹے، نقلی، 2 نمبر، غلط واقعات بیان کرتے ہیں. اصل واقعات کو بھی لوگ تروڑ مروڑ کے بیان کرتے ہیں، اس میں حقیقت چھپ جاتی ہے. مگر ہے محبوب ہم آپ کو واقعہ سناتے ہیں فرعون کا، موسیٰ کا، اور یہ واقعہ بھی آپ کو ایسے سنائیں گے حق حق ہو جائے گا، باطل باطل ہو جائے گا، سچ اور جھوٹ میں نکھیڑا ہو جائے گا. یوں واقعہ ہم آپ کو، ہم سنائیں گے آپ کو. آگے اللہ پاک فرماتا ہے لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. اللہ پاک فرماتا ہے ہمارا مقصد قصہ گوئی نہیں ہے، داستان گوئی نہیں ہے، محض قصہ کہانیاں سنانا ہمارا مقصد نہیں ہے، کیونکہ قرآن کوئی کہانیوں والی کتاب تھوڑی ہے. قرآن قصے کہانیوں والی کتاب نہیں. اللہ پاک فرماتا ہے چونکہ انسانوں کو واقعات کے اندر بڑی دلچسپی ہوتی ہے. اگر کوئی کہانی بیان ہونا شروع ہو جائے نا، بندے سجے کھبے تکنا چھڑ دیں دے، پوری طرح ہماتن گوش ہو جاتے ہیں. لے بھائی کہانی آئی ہے. کہانی سننا انسان کی سرشت میں داخل ہے. چھوٹے ہوتے تھے نا، دادیاں نانیاں بھی اپنے بچوں کو جمع کر کے کہانیاں سنایا کرتی تھی. اب تو وہ دور گئے. اب کدھر، دادیاں نانیاں بھی بڑی ماڈرن ہو گئی ہیں. دادیاں نانیاں بھی ٹک ٹاک پہ ہی سارا کچھ دیکھتی ہیں اور کرتی ہیں. پتران بھی تے پوتریاں بھی تے دوتریاں بھی کہندیاں بھئی تسی بھی پتر ٹک ٹاک تک ہو تے میں بھی پتر ٹک ٹاک تک. حال یہ ہے نا ہمارا. وہ پرانے زمانوں کی دادیاں نانیاں وہ بچوں کو بٹھا کے قصے سنایا کرتی تھی. کون سے قصے؟ اہل بیت کے، صحابہ کرام کے، اولیاء کرام کے، قرآن کے سچے واقعات، قرآن کے سچے. سورت کا نام بھی کیا ہے بولیں ذرا؟ سورۃ القصص. قصص کا معنی کیا ہوتا ہے؟ واقعات، کہانیاں. تو کہانی بیان کرنا اللہ کی اپنی سنت ہے. کہانی بیان کرنا غلط بات نہیں، مگر رب فرماتا ہے کہ میرا کہانی بیان کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے لوگوں کو کہانی کے اندر سے بھی ہدایت مل جائے.
سناؤں گا، اللہ فرماتا ہے سناؤں گا تو کہانی، مگر کہانی کا جو اصل مقصد اور مدعا ہے وہ ہدایت ہے، کیونکہ قرآن کہانیوں والی کتاب نہیں، قرآن کتاب ہدایت ہے۔ اللہ تعالیٰ کہانیاں بھی وہ سناتا ہے نا جو سچ پہ مبنی ہوتی ہیں، اور سچی کہانیاں سنا کر مقصد کیا ہے؟ لوگوں کی ہدایت۔ اللہ پاک فرماتا ہے لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، یہ ہدایت بھی وہ لوگ حاصل کریں گے جو ایمان یافتہ ہوں گے۔ جو کیا ہوں گے؟ اہل ایمان کو اسی کہانی کے اندر سے مل جائے گی، کیا مل جائے گی؟ ہدایت، روشنی، نور، معرفت، حق کی پہچان۔